کا اپنا معنی ہے، ماضی گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، جو حال ہے وہ موجودہ زمانے پر دلالت کرتا ہے، جو مستقبل ہے آنے والا زمانہ ہے وہ آنے والے زمانے پر دلالت کرتا ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو امر بھی کس پر دلالت کرے گا؟ امر کا بھی ایک اپنا معنی ہوگا اور وہ ہے وجوب۔ جب ماضی کا اپنا معنی ہے کوئی اور معنی شریک نہیں، جب مضارع حال کا اپنا معنی ہے کوئی اور معنی شریک نہیں، جب مستقبل کا اپنا معنی ہے کوئی اور معنی شریک نہیں، تو پھر امر کے ساتھ 16 معنی 15 معنی اور کیوں شریک کرتے ہو؟ امر کا بھی ایک ہی معنی ہوگا، وہ ہے وجوب۔ باقی معنی ہیں، انکار نہیں ہے، وہ حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے۔ یہ ہے قیاس، یہ ہے معقول کی دلالت، کہ جب تمام افعال کے اپنی اپنی گردانیں اور معانی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، تو یہ امر نے کون سا کفر کیا ہے کہ اس کی گردان میں اور اس کے معنی میں اور ساتھ شریک ہو، اس کا معنی الگ نہ ہو، ایک نہ ہو۔ وہ قیاس سمجھ میں آ گیا، لیکن اس پر اعتراض ہے۔ اس پر کیا ہے؟ اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ پیارے یہ تو آپ لغت کو قیاس سے ثابت کرتے ہو، امر کے لیے موجب وجوب کا ہونا آپ نے قیاس سے ثابت کیا، آپ نے امر کے لیے وجوب والا معنی قیاس سے ثابت کیا، ماضی، حال اور مستقبل پر قیاس کرتے ہوئے کیا، اور یہ اثبات اللغت بالقیاس ہوا، اور اثبات اللغت بالقیاس باطل بالاجماع۔ لغت کو قیاس سے ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لغت وضع سے ثابت ہوتی ہے، قیاسوں سے ثابت نہیں ہوتی۔ لغت جو ہے یہ وضع سے ثابت ہوتی ہے، قیاس سے ثابت نہیں ہوتی۔ لغت کے لیے دلیل وضع ہے، نہ کہ دلائل ہیں کہ تم قیاس یا سنت سے ثابت کر دو، اسے ثابت نہیں ہوگا۔ تو آپ کے اس دلیل سے آپ نے امر کو ماضی اور حال اور مستقبل پر قیاس کرتے ہوئے امر کا موجب وجوب ثابت کیا، تو آپ نے اثبات اللغت بالقیاس کیا، جو کہ باطل ہے۔ اعتراض آیا سمجھ میں؟ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہم اثبات اللغت بالقیاس نہیں کرتے، لغت کو ہم قیاس سے ثابت نہیں کرتے، لیکن ہم اصل میں اشتراک کی نفی چاہتے ہیں۔ ہم اصل میں اشتراک کی نفی کرنا چاہتے ہیں، ہم لغت کو قیاس سے ثابت نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب ماضی کا اپنا معنی ہے، حال کا اپنا معنی ہے، مستقبل کا اپنا معنی ہے، تو امر کا بھی اپنا معنی ہوگا۔ یہ ہم قیاس تو نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں جب ان کے معانی کے ساتھ ماضی کے معانی میں کوئی اور معنی شریک نہیں، تو ان کے معنی میں بھی کوئی اور معنی شریک نہیں ہوگا۔ ہم اشتراک کی اصلاً نفی کرنا چاہتے ہیں، ہم اثبات اللغت بالقیاس نہیں کرتے۔ جواب سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے دلیل سے قیاس کو ثابت، لغت کو ثابت نہیں کیا دلیل سے، قیاس سے، ہم نے اشتراک کی نفی کی۔ ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی اور معنی شریک نہیں ہے، جیسے کہ ماضی اور حال اور مستقبل میں نہیں ہے، اس لیے ہم پر یہ الزام درست نہیں ہے۔ یہ ہے دلالت المعقول۔ قیاس کی دلالت اس بات پر ہے کہ امر کا موجب وجوب۔ شارح کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ قیاس جو ہے وہ یہ نہیں جو آپ نے ذکر کیا، قیاس وہ بھی ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ قیاس کی دوسرا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اور قیاس کے بارے میں کہا کہ قیاس یہ ہے، قیاس کی دلالت جو دلالت کرتی ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے، وہ یہ ہے کہ جب مولا اپنے غلام کو حکم دے کسی کام کے کرنے کا اور غلام وہ کام نہ کرے، تو غلام مستحق کے عقاب ہوتا ہے، غلام مستحق کے عقاب ٹھہرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ غلام کے لیے اپنے آقا کا حکم بجا لانا واجب تھا، یہ ان پر کرنا ضروری تھا۔ معلوم ہوا مولا کا حکم وہ امر وجوب کے لیے، اس لیے تو اس کا حکم چھوڑنے پر وہ غلام کیا ہو گیا؟ مستحق عقاب ہو گیا۔ غلام پر اپنے آقا کی اطاعت فرض ہے، مفترض الطاعت ہے اس کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو مفترض الطاعت ہوتا ہے، جس کی اطاعت دوسرے پر فرض ہوتی ہے،
اس کے لیے اس کا حکم امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے، اور چھوڑنے والا مستحق عقاب ہوتا ہے۔ جب ایک آقا اس کا حکم اس پر، اس کا امر وجوب کے لیے ہے، تو جو آقاؤں کا آقا ہے اس کا حکم تو بطریق اولا وہ امر وجوب کے لیے ہوگا، اور چھوڑنے والا مستحق وعید اور مستحق عقاب ہوگا۔ یہ ہے قیاس کی دلیل۔ کوئی سمجھ میں آ گئی؟ شارح کہتے ہیں بعض لوگ کہنا ہے کہ معقول سے مراد یہ ہے، یہ قیاس ہے۔ شارح نے کہا یہاں اور بھی امر کے موجب کے وجوب ہونے پر اور بھی بہت سارے نصوص کو اور معقول کو بہت سارے طریقے، دوسرے طریقے بھی نقل کیے گئے ہیں، جن کو میں نے طوالت کے خوف سے میں نے چھوڑ دیا۔ طوالت کے خوف سے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ لیکن محشی نے ذکر کیا ہے تھوڑا تھوڑا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان کفار کو حکم دیا جاتا ہے کہ رکوع کرو، رکوع نہیں کرتے۔ اللہ نے کافروں کی مذمت کی ہے، لا يركعون، یہ لوگ رکوع نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، ارکعوا امر کا صیغہ ہے۔ دیکھو معلوم ہو جب کفار نے اللہ کے اس حکم کو ترک کر دیا تو قابل مذمت ہو گئے، اور قابل مذمت ہونا اسی امر میں ہوگا جس کا موجب وجوب ہو، اس لیے کہ ندب اور مباح چیز کے چھوڑنے والا قابل مذمت نہیں ہوتا، مذمت واجب چیز کے چھوڑنے کی جاتی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا، اس نص سے، کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ اسی طرح یہ جو امر ہے یہ متعدی ہے، اور اس کے لیے اعتمار لازم ہے۔ امر کے لیے اعتمار لازم ہے۔ جیسے کوئی دوسرے کو کہتا ہے نا امرتہ فأتمر، میں نے اس کو حکم دیا، اس نے حکم بجا لایا، اس نے امر پر، حکم پر عمل کیا۔ اگر اس نے حکم پر عمل نہ کیا تو اس کا حکم ہوا، اس لیے کہ امر کے لیے اعتمار لازم ہے۔ امر کے لیے اعتمار، گویا کہ اس نے حکم دیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے امر پر عمل ہی نہیں کیا، اس نے حکم پر عمل۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی دوسرے کو کہتا ہے کسرتہ فانکسر، میں نے گلاس کو توڑ دیا پس وہ ٹوٹ گیا، اس لیے کہ کسر کے لیے انکسار لازم ہے، کسر کے لیے انکسار لازم ہے۔ اس نے گلاس ایسے زمین پہ مارا، کسرتہ اور فانکسر، وہ ٹوٹ گیا۔ اگر وہ نہ ٹوٹا تو اس کا کہنا ٹھیک ہے کہ کسرتہ، اس لیے کہ کسر کے لیے انکسار لازم ہے۔ اگر وہ انکسار نہ ہوا تو اس نے کسر بھی نہیں کیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں میں نے توڑنے کی کوشش کی لیکن نہیں ٹوٹا۔ معلوم ہوا جیسے کسر کے لیے انکسار لازم ہے، جب تک وہ ٹوٹے نہیں اس کا کسر نہیں ہے، اسی طرح امر کے لیے اعتمار لازم ہے، امر کے لیے اعتمار لازم ہے۔ معلوم ہوا کہ امر کا موجب وجوب ہے، اس لیے تو اعتمار لازم ہے، اس کی بجاوری لازم ہے۔ لیکن بہرحال اس پر بھی اعتراض ہے کہ آپ تو امرہ سے استدلال کر رہے ہو، امرتہ فأتمر، اور ہمارا استدلال آپ کی بحث امر کے مصداق سے ہے، صیغے سے ہے، نہ کہ لفظ امرہ سے ہے۔ بہرحال چھوڑ دو اس کو، یہ ویسے باریکیاں ہیں بیان کی گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ ٹھیک ہے امر موجوب میں استعمال نہیں ہوا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں استعمال ہوا، یہاں امر کس معنی میں ہے؟ اباحت میں ہے۔ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، یہاں کاتبو کس معنی میں؟ ندب میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر امر کا صیغہ وجوب میں استعمال نہ ہوا ہو، ندب میں یا اباحت میں استعمال ہو، تو ہم کیا کہیں گے اس کو کہ یہ امر کا صیغہ اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہے یا مجازی میں استعمال ہے؟ بس اتنی سی بات ذکر کی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب امر کا صیغہ ندب اور اباحت میں استعمال ہو تو وہ امر اپنے حقیقی معنی ہی میں استعمال ہوگا، بس اتنی سی بات ہوگی کہ وہ حقیقت کاملہ نہ ہوگا، حقیقت قاصرہ ہوگا۔ جبکہ شیخ ابو الحسن کرخی اور شیخ ابو بکر جساس رحمہم اللہ اور عامت الفقہاء یہ حضرات کہتے ہیں کہ جب امر کا صیغہ ندب اور اباحت میں استعمال ہو
تو وہ مجاز ہوگا، وہ حقیقت نہیں ہوگا، وہ مجاز ہوگا، وہ حقیقت نہیں ہوگا۔ اختلاف سمجھ میں آ گیا؟ جہاں امر کا صیغہ ندب اور اباحت میں استعمال ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ امر اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہے یا مجاز ہے؟ علامہ بزدوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہی میں استعمال ہے، البتہ یہ کہ حقیقت کاملہ نہیں بلکہ حقیقت کاسرہ ہے۔ اور شیخ ابو الحسن کرخی اور شیخ ابو بکر جساس رحمہم اللہ اور عامت فقہاء حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ لفظ اپنے معنی حقیقی میں استعمال نہیں بلکہ مجاز میں استعمال ہے، لہذا یہ معنی جتنے بھی ہیں وہ مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ شارح اس کی وجہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو، ہم پیچھے وجوب کی تعریف ہم نے کی ہے۔ وجوب کہتے ہیں جواز الفعل مع حرمت الترک۔ دیکھو دو جز ہو گئے، جواز الفعل مع حرمت الترک۔ ہم نے ندب کی تعریف کی ہے، جواز الفعل مع رجحان الفعل۔ ہم نے اباحت کی تعریف کی ہے، جواز الفعل مع جواز الترک۔ شارح کہتے ہیں دیکھو وجوب کی تعریف میں دو جز آ گئے، ندب کی جو تعریف میں دو جز آ گئے، اور اباحت کی تعریف میں دو جز آ گئے۔ پہلا جز وہ بمنزلہ جنس ہے، جواز الفعل جواز الفعل جواز الفعل، تینوں میں جواز فعل ہے۔ جو وجوب کی تعریف میں کہا نا جواز الفعل، تو وہ تو ندب میں بھی جواز الفعل ہے، وہ تو اباحت میں بھی جواز الفعل ہے۔ تو جواز فعل یہ جو وجوب کی تعریف میں جواز الفعل ہے یہ جنس ہو گیا، تینوں کو شامل ہے۔ جو ہی کہا مع حرمت الترک تو ندب اور اباحت کیا ہو گئے؟ نکل گئے۔ تو جواز الفعل یہ جنس ہے، اور مع حرمت الترک وجوب کی تعریف میں، مع حرمت الترک یہ فصل ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ جس نے وجوب کی تعریف میں صرف جنس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ جنس تو جواز، یہ وجوب یہ ندب میں بھی پایا جاتا ہے، وہاں بھی جواز الفعل ہے۔ جنہوں نے دیکھا کہ اباحت میں ہے وہاں بھی جواز الفعل ہے۔ اور لفظ جب اپنے بعض معنی میں استعمال ہو جائے تو وہ حقیقت ہی ہوتی ہے۔ جیسے لفظ اپنے پورے معنی میں استعمال ہو، معنی موضوع لہو، تو وہ حقیقت ہوتی ہے، لیکن اگر معنی کے جز میں استعمال ہو، دلالت مطابقی ہو، تضمنی ہو، تو وہ بھی تو لفظ اپنے معنی ہی میں استعمال ہے، لہذا وہ بھی حقیقت ہی ہوگا۔ بس اتنا فرق ہوگا کہ وہ کیا بن جائے گا؟ حقیقت کاملہ نہ ہوگا بل حقیقت خاسرہ۔ تو شارح کہتے ہیں جنہوں نے صرف جنس کو دیکھا تو انہیں کہا کہ دیکھو جواز وجوب میں بھی ہے، جواز ندب میں بھی ہے، جواز اباحت میں بھی ہے۔ تو یہ جو وجوب کی تعریف ہے یہ جواز اور ندب کے ایک جز پر مشتمل ہے، دوسرا معنی نہیں ہے، تو ایک جز تو ہے، لہذا جب یہی وجوب ندب میں استعمال ہوگا تو وہاں بھی جواز ہے، یہی وجوب امر کا صیغہ جب اباحت میں استعمال ہوگا وہاں بھی جواز ہے، اور لفظ جب بعض معنی میں استعمال ہو تو وہ حقیقت ہی ہوتی ہے، یعنی حقیقت قاصرہ ہوتی ہے، اس لیے مجاز نہیں ہوگا، حقیقت ہوگا۔ اور شارح کہتے ہیں جنہوں نے دونوں جزوں کو ایک ہی سمجھا ہے کہ وجوب کی تعریف جواز الفعل مع حرمت ترک کا مجموعہ ہے، جنس اور فصل کو نہیں دیکھا، مجموعے کو دیکھا، دونوں کو دیکھا، صرف جنس کو نہ دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ وجوب تو اور شے ہے، اس لیے کہ وجوب تو جواز الفعل مع حرمت ترک کا مجموعہ ہے، اور اباحت تو کہتے ہیں جواز الفعل مع جواز ترک، یہ اور شے ہے، ندب جواز الفعل مع رجحان الفعل اور شے ہے۔ تو جب امر کا اپنا معنی ہے جواز الفعل مع حرمت ترک اور یہ ندب اور اباحت میں استعمال ہو گیا تو یہ تو وہ معنی نہیں ہے، یہ تو دوسرے معنی میں استعمال ہو گیا۔ اور جب لفظ اپنا معنی موضوع لہو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہو جائے وہ حقیقت ہوتا ہے، مجاز ہوتا ہے، وہ مجاز ہوتا ہے۔ لہذا شارح کہتے ہیں علامہ فخر الاسلام رحمہ اللہ نے صرف جنس کو دیکھا تو وہی جنس جواز اباحت میں بھی تھی، وہی ندب میں بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ لفظ بعض معنی میں استعمال ہو تو وہ حقیقت ہی ہوتی ہے لیکن قاصرہ ہوگی۔ اور جنہوں نے دونوں کے مجموعے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ وجوب کی تعریف ہی الگ ہے، وہ معنی موضوع لہو ہے امر کا تو وہ تعریف ہی الگ ہے، اور ندب اباحت کی تعریف الگ ہے، اور جب لفظ معنی موضوع لہو کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہو وہ مجازی ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ وجہ اختلاف سمجھ میں آئے گی کہ ان کے اختلاف کیوں ہو گیا؟ آگے شارح کہتے ہیں
یہ جو فقہا کا اختلاف ہوا کہ امر اباحت میں استعمال ہو یا ندب میں استعمال ہو، اس کو ہم حقیقت کہیں گے یا مجاز کہیں گے، یہ اختلاف کس چیز میں ہے؟ لفظ حمزہ میم را امرہ میں ہے یا مصداق امرہ میں ہے؟ امرہ میں ہے یا مصداق امرہ میں ہے؟ کہتے ہیں اس بات کی پوری تحقیق توضیح میں ہے، وہاں پر ہے، اور اتنے وضاحت کے ساتھ ہے کہ جس پر مزید اضافہ نہیں ہو سکتا، وہاں پر ہے، یہاں نہیں ہے۔ تو محشی نے ذکر کیا ہے لیکن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پڑھ لو گے اگر پڑھو گے انشاءاللہ۔ دیکھو کتاب میں وَاسْتِحْقَاقِ الْوَعِيدِ لِتَارِكِهِ، شارح کہتے ہیں ماتن کا متن عطف علی قولہ انتفاء الخیرہ الی آخرہ پر عطف ہے، اے انما قلنا ان موجبہ الوجوب، ہم نے جو کہا کہ امر کا موجب وجوب ہے، کیوں؟ لاستحقاق الوعید لتارک الامر، تارک امر کا وعید کے مستحق ہونے کی وجہ سے، بالنص، نص سے ثابت ہے، اور وہ نص وہ قولہ تعالی، و اللہ تعالیٰ کا فرمان، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ہے۔ اے فَلْيَحْذَرْ وضاحت کر رہے ہیں، اے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ الرَّسُولِ، امر ہی میں ہی ضمیر کا مرجع بتا دیا کہ وہ رسول ہے علیہ السلام، اور پھر یخالفون کی تفسیر کر دی، وَيَتْرُكُونَهُ، اس کو چھوڑتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں مبتلا فتنہ ہو جائیں گے، او عذاب علیم فی الآخرہ، یا آخرت میں عذاب علیم میں مبتلا ہوں گے۔ شارح کہتے ہیں استدلال، وَهَذَا الْوَعِيدُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ، اور یہ وعید سوائے واجب کے چھوڑنے پر کسی کی نہیں ہو سکتی، وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ، لیکن احناف کے اس استدلال پر اعتراض ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ أَنَّهُ موقوف، یہ آپ کا استدلال موقوف ہے علی اس بات پر، أَن يَكُونَ هَذَا الْأَمْرُ أَيْضًا لِلْوُجُوبِ، کہ یہ امر فلیحذر یہ بھی وجوب کے لیے ہو، اس پر آپ کا استدلال موقوف ہے، وَهُوَ مَمْنُوعٌ، جبکہ یہ ممنوع ہے، اس لیے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ دوسرا اعتراض، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ لِمَّ لَا يَجُوزُ أَن تَكُونَ الْمُخَالَفَةُ عَلَى وَجْهِ الْإِنْكَارِ دُونَ التَّرْكِ، یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ لا يجوز بمعنی لا يمكن، یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ یہ مخالفت انکار کے طریقے پر ہو، نہ کہ چھوڑنے کے طریقے پر، یخالفون بمعنی ینکرون کے ہو۔ یہ دو اعتراض ہو گئے۔ پہلے کا جواب، والجواب، پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے، ان سیاق الکلام دال، اس آیت کا سیاق دلالت کرنے والا ہے علی اس بات پر، ان ھذا الامر للوجوب، کہ یہ جو امر آیا ہے یہ وجوب کے لیے ہے، بدون احتیاج الی برہان ومصادرۃ علی المطلوب، بغیر دلیل، برہان اور مصادرہ علی المطلوب کے، ضرورت کے، وہاں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے دلیل پیش ہی نہیں کی۔ یہ اس کا جواب ہو گیا پہلے کا۔ دوسرے کا جواب، وَأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ، اہل عرب کے استعمال میں جو مخالفت ہے، انما تطلق علی ترک العمل به، وہ حکم پر عمل کے چھوڑنے پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ شارح کہتے ہیں فتأمل، اس پر غور کر لو۔ محشی کہتے ہیں فتأمل سے شارح کا اشارہ الی دقہ، باریکی کی طرف ہے، کہ دیکھو احناف نے کتنی باریکی سے استدلال کیا اپنے مذہب پر۔ وَلِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ عَطْفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ، یہ بھی ما قبل پر عطف ہے۔ شارح کہتے ہیں وفی بعض النسخ، بعض نسخوں میں ہے، وَكَذَا دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ، اسی طرح اجماع اور معقول کی دلالت، یہ دونوں دلالت کرتے ہیں اس بات پر۔ شارح کہتے ہیں پھر اس وقت فَحِينَئِذٍ وَجُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، یہ ایک مستقل جملہ ہوگا، معطوفۃ علی مضمون سابقہا، یہ اپنے ماقبل کے مضمون پر عطف ہوگا۔ وحاصلہ، اس کا حاصل یہ ہے، ان دلالت الاجماع تدل، اجماع کی دلالت کرتی ہے علی اس بات پر، ان الامر للوجوب، کہ امر وجوب کے لیے ہے، لانہم اجمعوا، اس لیے کہ اہل شرع اور اہل عرف کا اجماع ہے اس بات پر، علی ان کل من اراد ان یطلب فعلا، کہ ہر وہ شخص پر، وہ شخص کہ جو کسی سے، من احد، کسی سے کوئی کام طلب کر لے، لا یطلب الا بلفظ الامر، تو وہ بغیر امر کے لفظ سے طلب نہ کرے۔ والکمال فی الطلب هو الوجوب، اور طلب میں کمال وجوب ہے۔
پھر اشکال ہوا، پھر کیا ہو گیا؟ اشکال ہوا کہ امر کے معنی تو صرف وجوب تو نہیں، اور بھی تو آتے ہیں، تو ندب اباحت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا کہہ رہے ہیں والاصل نفی الاشتراکی، اصل اشتراک کی نفی ہے۔ فتعین، اس لیے متعین ہوگی یہ بات، ان موجبہ الوجوب، امر کا موجب وجوب ہے۔ شارح کہتے ہیں ماتن نے وانما قال، یہ صرف کہا دلالت الاجماعی، اجماع کی دلالت کہا، کیوں؟ لأن نفس الاجماع لم ينعقد، اس لیے کہ نفس اجماع منعقد نہیں ہوا، علی اس بات پر ان موجبہ الوجوب، کہ اس کا موجب وجوب ہے، لأنہ مختلف فیہ، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے، امر کی موجب میں اختلاف ہے۔ بل انما الاجماع علی شیء، بلکہ اجماع تو ایک ایسی چیز پر ہے، یدل علیہ، کہ وہ شے اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی موجب کے وجوب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ وَكَذَا الدَّلِيلُ الْمَعْقُولُ، اسی طرح دلیل عقلی یعنی قیاس یدل دلالت کرتی ہے علی اس بات پر ان الامر للوجوب، کہ امر وجوب کے لیے ہے، وہ ہوا، اور وہ قیاس یہ ہے، ان تصاریف الافعال کلھا، تمام افعال کی گردانیں، کالماضی والمستقبل والحال، دال، ان میں سے ہر ایک دلالت کرنے والا ہے، علی معنی مخصوص، مخصوص معنی پر، فینبغی یکون الامر کذالک، تو مناسب یہ ہے کہ حکم امر بھی اسی طرح ہو، دالا علی معنی الوجوب، وجوب کے معنی پر دلالت کرنے والا ہو۔ اس پر اعتراض ہوا کہ یہ تو آپ نے لغت کو قیاس سے ثابت کیا، اس کا جواب ولیس ھذا لاثبات اللغت بالقیاس، یہ جو ہمارا استدلال ہے یہ قیاس سے لغت کے اثبات کے لیے نہیں ہے، بل اثبات، بلکہ اس بات کے ثابت کرنے کے لیے ہے، لاثبات کون الاصل عدم الاشتراکی، اصل اشتراک کے نہ ہونے کو ثابت کرنا ہے۔ وقیل، اور کہا گیا، المعقول، جو عقلی دلیل ہے ہوا وہ یہ ہے، ان السید اذا امر غلامہ، آقا جب اپنے غلام کو حکم دے، بفعل، کسی کام کا، ولم یفعل، اور وہ نہ کرے، استحق العقاب، تو وہ غلام عقاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ولو لم یکن الامر للوجوب، پس اگر امر وجوب کے لیے نہ ہوتا، لما استحق ذلک، تو غلام سزا کا مستحق بھی نہ ہوتا۔ وقد نقل فی بیان النصوص والمعقول، شارح کہتے ہیں نصوص اور معقول کے بیان میں نقل کیے گئی ہیں وجوہ اخر، دوسری طریقے بھی، ترکتھا للاجتناب، میں نے اس کو چھوڑ دیا طوالت کی وجہ سے۔ ثم شرع المصنف فی بیان، پھر مصنف رحمہ اللہ نے شروع کر دیا اس بات کے بیان کو، انہ اذا لم یرد بالامر الوجوب، جب امر سے وجوب کا ارادہ نہ کیا جائے، فماذا حکمہ، تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ فقال، فرمایا، وَإِذَا أُرِيدَتْ بِهِ الْإِبَاحَةُ أَوِ النُّدُبُ، جب امر سے اباحت اور ندب کا ارادہ کر لیا جائے، اے اذا اُرِيدَتْ بالامر، امر سے ارادہ ہو، الاباحت او الندب، اباحت اور ندب کا، وعدل عن الوجوب، اور وجوب سے اعراض کیا جائے، فحینئذ، تو اس وقت، اختلف فیہ، اس میں اختلاف کیا گیا، فقیل، کہا گیا، انہ حقیقت، یہ لفظ حقیقت ہے، لانہ بعضہ، اس لیے کہ اس کا بعض معنی ہے، اے ان الامر حقیقت فی الاباحت والندب ایضا، امر اباحت اور ندب میں بھی حقیقت ہی ہے، لأن کل واحد، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک، منہما، ان دونوں میں سے، بعض الوجوب، وجوب کا بعض معنی ہے، وہ بعض الشیء یکون حقیقتا قاصرتا، اور شے کا جو بعض ہوتا ہے وہ حقیقت قاصرہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ لأن الوجوب عبارت، اس لیے کہ وجوب مطلب ہے اور نام ہے، عن جواز الفعل مع حرمت الترک، والاباحۃ ہی جواز الفعل والندب، ہی جواز الفعل والندب، اور ندب ہوا جواز الفعل مع رجحانہ، فیکون کل منہما مستعملا فی بعض معنی الواجب، اس لیے ان میں سے ہر ایک، ان دونوں میں سے ہر ایک، یہ وجوب کے بعض معنی میں مستعمل ہے، وہو معنی الحقیقت القاصرہ، اور یہی اسے حقیقت قاصرہ کا معنی ہے، التی اریدت بلفظ الحقیقت، جس کا ارادہ کیا گیا لفظ حقیقت سے متن میں، وہ مختار فخر الاسلامی، اور یہ علامہ فخر الاسلام کا مختار اور راجح مذہب ہے، پسندیدہ مذہب ہے۔ وقیل لا، اور کہا گیا کہ نہیں، حقیقت نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ جاوز اصلہ، اس لیے کہ اس لفظ نے اپنے اصل سے تجاوز کر لیا۔ اے قیل، کہا گیا، انہ لیس بحقیقت، یہ حقیقت نہیں، حینئذ، اس وقت، بل مجاز، بلکہ مجاز ہے، لأنہ قد جاوز اصلہ، اس لیے کہ اس لفظ نے اپنے اصل معنی سے تجاوز کر لیا،
وهو الوجوب، اور اس کا اصل معنی وجوب ہے. کیوں؟ لأن الوجوب هو جواز الفعل مع حرمة الترك، والإباحة جواز الفعل مع جواز الترك، والندب هو رجحان الفعل مع جواز الترك. فالحاصل، شارح کہتے ہیں خلاصہ یہ، ان من نظر الى الجنس، جس نے صرف اس جنس کو دیکھا، الذي هو جواز الفعل فقط، جو صرف جواز الفعل ہے، ظن، اس نے یہ گمان کیا، انه مستعمل فی بعض معناه، کہ یہ لفظ اپنے بعض معنی میں مستعمل ہوا، فیکون حقیقتا کاسرتا، تو یہ حقیقت کاسرہ ہوگا. ومن نظر الى الجنس والفصل جميعا، اور جس نے جنس اور فصل دونوں کو دیکھا، ظن، اس نے یہ سمجھا، ان کل منہما معان متباینۃ، ان دونوں میں سے ہر ایک الگ متباین معانی ہے، وانواع علیحدۃ، اور علیحدہ علیحدہ اقسام ہے، فلا یکون الا مجازا، اس لیے یہ صرف مجاز ہی ہوگا. واما تحقیق، رہا تحقیق اس بات کی، ان ھذا الاختلاف، یہ جو فقہا کا اختلاف ہے، فی لفظ الامر، یہ امر کے لفظ میں ہے، او فی صیغ الامر، یا امر کے صیغے میں ہے، فمذکور فی التلویح، تو یہ اختلاف مذکور ہے تلویح میں، بما لا مزید علیہ، اتنے تفصیلات کے ساتھ ہے جس پر اضافہ مزید نہیں ہو سکتا. وہ کچھ سمجھ میں آ گیا؟